زیادہ مال والا اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کو کم مال دیا وہ بھی صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اور اجر عطا فرمائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں غربت میں صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے سے اس طرح معذرت کریں گے جیسے دوست سے معذرت کرتا ہے، یار وہ میں یہ نہیں کر سکا، پلیز آپ جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح معذرت کریں گے، میرے بندے میں نے تیرا مقدر میں کم پیسہ لکھا تھا، تو نے غربت میں برداشت کی، تو کوئی بات نہیں، میں اس کے بدلے اب تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور یہ مستعمل رحمۃ اللہ نے ایک مسجد میں نماز پڑھی تو مسجد کے امام سے مصافحہ ہوا۔ امام صاحب نے سوال پوچھا، میں نہیں تاکل، تو کہاں سے کھانا کھاتا ہے؟ مقصد تو اس کا پوچھنے کا یہ تھا کہ تو کیا کام کرتا ہے۔ سوال اس نے کیا کر دیا، من این تاکل، تو کہاں سے کھاتا ہے؟ تو باجی مستعمل رحمۃ اللہ نے جواب دیا، اس پہ صبر کر، حتی اعید الصلاۃ التی صلیتها خلفک، صبر کر، پہلے میں نماز لوٹا لوں جو میں نے تیرے پیچھے پڑھی ہے، تجھے اللہ کے راضی ہونے میں شک ہے تو میری نماز ہی نہیں لی تیرے پیچھے، حیث شککت فی رازق المخلوقین۔ اس کے بعد یہ مستعمل فرماتے تھے اگر ساری زمین تانبے کی بن جائے، اگر ساری زمین تانبے کی بن جائے اور ساری مخلوق میری عیال بن جائے، ساری دنیا کی مخلوق میرے کنبہ ہو، اور آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ گرے، تو مجھے پھر بھی کوئی غم نہیں، اللہ اپنے بندوں کو لازماً روزی پہنچا کے رہے گا۔ ایک آدمی نے کہا کہ بھائی ہندوستان کو کہ حضرت رزق کی بڑی پریشانی ہے، مطلب کہ گھر جاؤ اور گھر کے جس فرد کا رزق تمہارے ذمہ ہے اس کو پکڑ کے باہر نکال دو، اور جس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اس کو رہنے دو۔ بھئی اللہ نے تو سب کے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو زمین میں جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، تو اللہ رزق پہنچاتا ہے، تو جب اللہ رزق پہنچاتا ہے تو اللہ پہنچائے گا، ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ البتہ علماء نے 16 کام لکھے ہیں جن سے رزق میں فراخی ہوتی ہے، یعنی رزق کی 16 کنجیاں ہیں۔ تو آج کے اس بیان میں ہم رزق کی 16 کنجیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلی کنجی، اہتمام کے ساتھ گھر کے سب چھوٹے بڑے مرد عورتیں نماز ادا کریں۔ نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، چاہے فجر کی ہو چاہے عشاء کی ہو، نماز پابندی کے ساتھ سب پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تجھ سے رزق نہیں کروانا چاہتے، رزق تو تمہیں ہم دیں گے۔ اب اللہ ذمہ لے رہے ہیں کہ تم نماز پڑھو، رزق تمہیں ہم دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پابندی کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرا ہے استغفار کی کثرت کرنا۔ جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ مال کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ مدد کرے گا تمہاری مال کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے، اور اللہ تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا، جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ ہر تنگی میں اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، ہر غم میں اس کے لیے اللہ راستہ کھول دیتے ہیں۔ ومن کل ضیق مخرجا، اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو ایسی طرح رزق دیتے ہیں جس کو اس کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ استغفار ہم پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پورا استغفار ہے۔ اور اگر پورا نہیں پڑھ سکتے تو استغفر اللہ بھی پورا استغفار ہے۔ اب گھر کی عورتیں کھانا بناتے ہوئے
یا جھاڑ پھونک کرتے ہوئے استغفراللہ پڑھتی رہے، اللہ رزق میں برکت دیں گے۔ تو خامدوں کی غربت کے شکوے نہ کریں بیٹھ کے، استغفار کی کثرت کریں، نماز کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈال دیں گے اور غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما دیں گے۔ پھر تیسری کنجی ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو وہ مال کم از کم 10 گنا واپس لوٹاتا ہے۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ کی زوجہ ہماری ساس صاحبہ ہمیں بتایا کرتی تھی کہ حضرت کے بٹوے میں جب پیسے کم رہ جاتے تھے تو حضرت وہ بھی جلدی فقیر کو دے دیتے تھے۔ تو میں پوچھتی تھی کہ پہلے آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں اور آپ نے یہ بھی فقیر کو دے دیے۔ حضرت فرماتے تھے بٹوا خالی ہوگا تو اللہ پھر اسے بھرے گا نا۔ اب جب یقین ہوتا ہے تو پھر انسان یوں سوچتا ہے کہ بٹوا خالی ہوگا تو اللہ اسے بھرے گا، اور واقعی پھر اللہ اس کو بھر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تم جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تمہیں واپس لوٹاتا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے انفق علیک، تم خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ عبداللہ بن عمر نانا فرمایا کرتے تھے اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو اس کام کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے کہ اللہ ان کو ان کی ضرورتوں سے زیادہ مال دے دیتا ہے، اور وہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ مال وہ غریبوں میں خرچ کریں اور جو دینی مدارس مساجد ہیں ان میں خرچ کریں۔ اگر وہ خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ ان کو مال دیتا رہتا ہے، اور جب یہ خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ مال دینا بند کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہمارے پاس بہت سارے کاروباری حضرات آتے ہیں، حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی بن جاتی ہے۔ بھئی جب مٹی سونا بن جاتی تھی تو تمہیں جو کچھ مال ملتا تھا وہ تمہارا ذاتی نہیں تھا، اس میں غریبوں کا بھی حصہ تھا۔ تم نے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کیا تو اللہ نے دینا بند کر دیا۔ آپ دیکھیں ڈاکیے کا کام ہوتا ہے کہ وہ ڈاک کو اس کے جو بندہ ہوتا ہے اس تک پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکیا ڈاک پہنچانا بند کر دے تو پھر سرکار اس کی وجہ کسی اور کو ڈاکیا بنا دیتی ہے۔ تو اسی طرح جس کو مال اللہ نے زیادہ دیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ خود بھی کھائے اور یہ غریبوں کو بھی کھلائے۔ اب جس نے غریبوں پہ خرچ کرنا بند کر دیا اللہ اس کا رزق کم کر دیتے ہیں اور کسی اور کو واسطہ بنا دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر سکے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو بہت غریب تھا، روٹی کو ترستا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے آ کر فریاد کی کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے آپ کلامی کرتی ہیں، اور جب آپ کو اصول پہ جائیں نا تو آپ اللہ سے یہ سوال کرنا کہ یا اللہ میری پوری زندگی کا رزق مجھے ایک ہی دفعہ مل جائے، میں چند دن تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں، پھر موت آنی ہے تو مر جاؤں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے اس کو جو پوری زندگی کا رزق تھا وہ دے دیا۔ وہ 2 بکریاں تھیں، کچھ تھوڑا بہت ایسے تھا، گندم کی بوریاں تھیں فلاں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ کوئی 1-2 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا تو جس بندے کے لیے میں نے دعا کی تھی کہ پوری زندگی کا رزق اکٹھا مل جائے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے۔ جب جا کے دیکھا تو جناب اس نے تو محل بنایا ہوا ہے اور بڑے خدام ہیں اور کھانے ہیں اور دسترخوان لگے ہوئے ہیں اور ٹھاٹھ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اس کا رزق تو تھوڑا سا تھا، اب اس کے پاس اتنا رزق کہاں سے آ گیا؟ تو جب انہوں نے قصور پر اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ اس کے پاس اتنا رزق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے خلیل اگر یہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا تو رزق اتنا ہی تھا جو ہم نے دے دیا تھا۔ اس نے نفع کا سودا کیا، اس نے اس اپنے رزق میں سے مہمانوں کو بھی کھلانا شروع کر دیا، اور جو اللہ کے راستے میں کھلاتا ہے میں اس کو 10 گنا واپس لوٹاتا ہوں۔ اس تجارت میں اس کو نفع زیادہ ہوا اور آج یہ لاکھوں پتی بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے قریب علاقے میں ایک عورت گزری ہے، اس کا نام مشہور تھا کہ یہ تو حافظ تائی کی بہن ہے، بڑی سخی عورت تھی۔ اس کا یہ دستور تھا کہ اس کے گھر کے قریب سے جو کوئی گزرتا
وہ اس کو بٹھاتی، کھانا کھلاتی اور پھر گئی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ گاؤں جو ہے وہ بالکل سڑک کے کنارے پہ تھا۔ اب جو دیہات کے لوگ ہوتے تھے وہ سڑک پہ آتے اور وہاں سے بس لے کے شہر آتے تھے۔ کئی فیملی والے بھی ہوتے تھے، کئی اکیلے ہوتے تھے، تو لوگوں کو وہاں کھڑے ہونا پڑتا تھا۔ کبھی دھوپ ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے۔ اس نے اپنے خاوند کو مشورہ دیا کہ مسافر لوگ یہاں آ کے انتظار کرتے ہیں، اگر ہم ایک چھت سی بنا دیں تو ان کو آسانی ہو جائے گی، سایہ مل جائے گا۔ تو خاوند گاؤں کا نمبردار تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ اس نے ایک چھت بنا دی۔ اب لوگوں کو جب بیٹھنے کے لیے جگہ مل گئی تو لوگ آتے اور انتظار میں وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس عورت نے سوچا کہ مہمان آتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں، پیاس لگی ہوگی، کسی کو بھوک لگی ہوگی، کیوں نہ میں ان کو لسی پلا دیا کروں۔ اب لسی تو دیہاتوں میں ہر گھر میں ملتی ہے، چنانچہ وہ لسی بھیج دیتی اور لوگ وہاں بیٹھتے اور پیتے اور آرام سے رہتے۔ پھر کچھ عرصے بعد اس کو خیال آیا کہ میں صرف لسی بیچتی ہوں، اگر کسی کو بھوک لگی ہوگی تو کیا ہوگا، تو اس نے روٹیاں بنانی شروع کر دی۔ اب جب لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی بھی ملی، لسی بھی ملی، تو لوگ پروگرام اسی طرح بناتے ہیں۔ دیہات سے چلتے کہ جی ہم فلاں جگہ جائیں گے اور رات کھانا کھا کے وہیں پر رہیں گے اور اگلے دن بس لے کے شہر چلے جائیں گے، اور شہر والے پروگرام بناتے ہم چلتے ہیں، رات کو وہاں پہنچیں گے، کھانا کھائیں گے، رات گزاریں گے، اگلے دن گاؤں میں چلے جائیں گے۔ اب جی 200-300 بندوں کا اجتماع ہونے لگ گیا۔ اب جب 200-300 بندے روز کھانا کھاتے تو کچھ حاسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوتی ہے۔ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس کے خاوند کو کہا یار تم پیسے در سے توڑ کے لاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو کماتا ہوں، زرعی زمین ہے۔ اس نے کہا یار یہ جو تم 200-300 بندوں کو روز کھانا کھلاتے ہو نا، تو یہ تمہاری بیوی تمہیں کنگال کر دے گی۔ انہوں نے ایسے خاوند کے کان بھرے کہ خاوند نے فیصلہ کر دیا کہ جی ٹھیک ہے، یہ مفت میں کھانا کھا جاتے ہیں، ہم آج کے بعد کھانا نہیں دیں گے۔ دسترخوان بند کر دیا گیا۔ بیوی کو پتہ چلا تو بیوی کو صدمہ تو بڑا ہوا، مگر وہ سمجھدار تھی، اس نے خاوند سے بات نہیں کی۔ ایک دن گزرا تو بیوی بڑا غمزدہ تھی، گھر میں تھی، تو خاوند نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت بجھی بجھی ہے، یہ ہنس مسکرا کے بات نہیں کر رہی۔ تو خاوند نے بیوی سے پوچھا کیا ہوا، آج تم ذرا ڈپریس نظر آتی ہو؟ اس نے کہا ہاں طبیعت خراب ہے بس۔ تو خاوند نے کہا کہ کیا خیال ہے، چلو میں تمہیں زمینیں دکھانے کے لیے لے چلتا ہوں، ذرا کھلی ہوا میں جاؤ گی اور فصلیں دیکھو گی تو تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ بیوی اپنے خاوند کے ساتھ اپنی زمینوں پر آ گئی۔ اب وہاں پر تھوڑی دیر تو وہ فصلیں دیکھتی رہی، پھر ایک جگہ کنواں چل رہا تھا، وہ آئی اور کنویں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ خاوند نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا بس میں دیکھ رہی ہوں، کنویں کو دیکھ رہی ہوں۔ کافی دیر کے بعد خاوند نے کہا کہ دیر ہو گئی، چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن دیکھ لیجیے رہی۔ تو خاوند قریب آیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ اللہ کی بندی تم کنویں میں کیا بیٹھی دیکھ رہی ہو؟ اس نے کہا میں دیکھ یہ رہی ہوں کہ خالی ڈول کنویں کے اندر جاتے ہیں اور واپسی بھر کے پانی سے واتے ہیں، پھر خالی جاتے ہیں، پھر بھر کے آتے ہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ کنویں کا پانی ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا اللہ کی بندی کنووں کے پانی کبھی ختم نہیں ہوتے، یہ خالی ڈول جاتے رہیں گے، بھر بھر کے آتے رہیں گے، تم دن رات بیٹھی رہو یہی منظر دیکھو گی۔ اس نے کہا اچھا اگر کنویں کا پانی کم نہیں ہوتا، خالی ڈول جاتے ہیں بھر کے واپس آتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے آپ کے گھر میں بھی ایک کنواں جاری کر دیا تھا، مسافر خالی پیٹ آتے تھے اور پیٹ بھر کے جاتے تھے، آپ کو کیوں ڈر ہو گیا کہ کنویں کا پانی ختم ہو جائے گا؟ اس کے بعد اس کے خاوند نے کہا کہ میں دسترخوان کو کبھی بند نہیں کروں گا۔ جب تک وہ عورت زندہ رہی دسترخوان چلتا رہا اور 200-300 آدمی روز وہاں پہ کھانا کھایا کرتے۔ پھر چوتھی کنجی ہے دین کی خاطر ہجرت کرنا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ جو دین کی خاطر ہجرت کرتا ہے ایک سے دوسرے شہر میں،
ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ہمارے علاقے میں پٹھان دوست آتے ہیں اور ان کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہوتا، وہ صرف ایک کلہاڑا خریدتے ہیں اور اس کلہاڑے کے بعد وہ پھر درختوں کے ٹھیکے لے کے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور تھوڑے دنوں کے بعد ان کے لکڑی کے اتنے بڑے بڑے ڈال بن جاتے ہیں اور وہ لاکھوں پتی بن جاتے ہیں۔ محنت کش ہوتے ہیں، سارا دن لکڑی کاٹتے ہیں اور کلہاڑے کے پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھو کیسے رزق دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے شہروں میں کہیں لکی مروت کا بندہ ہے، کہیں بندو کا ہے، کہیں ڈیرے سہیل خان کا ہے، کہیں ڈیرہ خالد خان کا ہے۔ اللہ نے رزق میں برکت رکھ دی ہے۔ پھر چوتھی کنجی رزق کو بڑھانے والی، اس کا نام ہے تقویٰ۔ تقویٰ کہتے ہیں چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر یہ بصیرتوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کو اختیار کرتے، ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے پر کھول دیتے۔ اب برکتوں کے دروازے کھلانے کتنے آسان ہیں کہ انسان تقویٰ کی زندگی اختیار کرے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان ہی نہیں ہوتا، اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے اتق اللہ، تم اللہ سے ڈرو، فما رأیت تقیا محتاجا، میں نے اپنی زندگی میں کسی متقی بندے کو محتاج نہیں دیکھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی متقی انسان ہو اور وہ محتاج ہو، لوگوں سے بیٹھا مانگ رہا ہو، نہیں، اللہ اس کو رزق میں برکت دیتے ہیں اور لوگوں سے اس کو غنی کر دیتے ہیں۔ آپ بھی کسی حافظ با عمل یا عالم با عمل کو بھیک مانگتے نہیں دیکھیں گے، بلکہ جو دین پڑھنے والے ہیں اور دین پر چلنے والے ہیں اللہ ان کو زیادہ کھلاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ کے بندے، اللہ اتنا کھانا دیتا ہے کہ پیٹ زندگی کے سفر میں آگے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے یہ جو نیک لوگوں کے پیٹ پڑ جاتے ہیں نا، یہ اصل میں دنیا دار لوگوں کی وجہ سے پڑتے ہیں۔ اگر دنیا دار لوگ اعتراض نہ کرتے اللہ پیٹ نہ بڑھاتے۔ اللہ پیٹ بڑھا دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو کھائیں گے کہاں سے، دیکھو کتنا بڑا پیٹ ہے، آخر جاتا ہے نا اس میں کھانا۔ پھر پانچویں چیز ہے کثرت عبادت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم تفرغ لعبادتی، حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کی اولاد تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دے، املأ صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیرے فقر کو روک دوں گا۔ اب اللہ وعدہ فرماتے ہیں کہ تو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تجھے غنی بنا دوں گا اور میں تیرے فقر کو ختم کر دوں گا۔ تو پھر اس سے زیادہ اور گارنٹی کس چیز میں ہو سکتی ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ کچھ گھوڑے ہوتے ہیں جو ریس کا مقابلہ جیتے ہیں۔ جو ریس کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑے ہو نا، وہ بہت مہنگے بکتے ہیں۔ عام گھوڑا 5-10 لاکھ میں مل جاتا ہے، لیکن جو ریس کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑے ہیں ان کی قیمت کروڑ، 2 کروڑ، اس طرح کروڑوں میں جاتی ہے۔ اور کسی ریس کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑے کو کوئی بندہ گدے گاڑی کے اندر استعمال نہیں کرتا، تانگے میں استعمال نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ تو چیمپئن گھوڑا ہے، اس کو میں تانگے میں استعمال کیسے کروں؟ اسی طرح جو عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو دنیا کے دھندوں میں الجھاتے نہیں ہیں کہ وہ بیٹھ کے دنیا کے دھندے کرتے رہیں اور اس سے روزی کمائیں۔ اللہ ان کو روزی میں ایسی برکت دے دیتے ہیں کہ ان کو غیر کی محتاجی سے اللہ فارغ کر دیتے ہیں۔ رزق کی چھٹی کنجی کثرت سے حج اور عمرہ کرنا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حج اور عمرہ فقر کو اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی سونے چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ آگ کی بھٹی میں سونے کو پگھلاؤ نا تو کھوٹ الگ ہو جاتا ہے، سونا الگ ہو جاتا ہے۔
جس طرح آگ کی بھٹی سونے چاندی کی کھوٹ کو دور کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح حج اور عمرہ انسان سے فقر کو اور گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ گناہ بھی بخش دیتا ہے اور انسان کے فقر کو، محتاجی کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ پھر ساتویں کنجی رزق صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داریوں کو قائم رکھنا۔ جو خون کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں نا، چچا ہے، پھپھو ہے، خالہ ہے، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلق بنا سنوار کے رکھنا۔ ہاں اگر اختلافات زیادہ ہیں تو بہت محبت کا تعلق نہ صحیح، مگر کم از کم صلاح دعا، اسلام دعا رکھنی چاہیے اور حال احوال پوچھتے رہنا چاہیے۔ قتل تلخی کر دینا، بول چال بند کر دینا، یہ چیز اللہ نے منع فرما دی ہے۔ آج کل تو ذرا سی بات میں بہن بھائی آپس میں بولنا بند کر دیتے ہیں، دو بھائی آپس میں بولنا بند کر دیتے ہیں، قریبی رشتے دار بند کر دیتے ہیں۔ یہ قطع رحمی اللہ کو سخت ناپسند ہے اور بندے کے لیے جہنم جانے کا سبب بنتی ہے۔ اور جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے، بنا کے رکھتا ہے، اس کے بدلے اللہ اس کے رزق میں اور عزت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، من احب ان یزاد فی عمرہ فرزقہ یزاد فی رزقہ فلیصل رحمہ۔ جو بندہ چاہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے تو اللہ اس کے رزق میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ، جس نے ہر رات میں سورہ واقعہ کو پڑھا، لم تصب فاقۃ ابدا، اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ بیمار ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی امیر المومنین تھے، وہ ان کو ملنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مال پیسہ بھی بہت دیا تھا، تو انہوں نے بات چھیڑی اور بات کرتے ہوئے کہا کہ عبداللہ بن مسعود، آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو بہت سارا مال ہدیہ دے دوں۔ یعنی میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ جیسے میں آپ کو 5 لاکھ دینار یا درہم ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کو تو پیسے کی ضرورت ہے۔ ان کا بیٹیاں تو ہیں، مگر میں نے اپنی سب بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے، اور میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو فاقے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یعنی ان صحابہ کا اتنا یقین پکا تھا کہ انہوں نے 4-5 لاکھ ریال ہدیہ لینے کے بجائے سورہ واقعہ کے اوپر زیادہ جو ہے نا بھروسہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میری بچیوں کو فاقے سے بچائے گا۔ پھر 16واں عمل ہے دعا کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رزق کی برکت کے لیے دعا بھی کریں۔ جیسے آج کی رات قبولیت دعا کی رات ہے، اور اب سے لے کے جو آگے وقت آ رہا ہے یہ سب قبولیت دعا کا وقت ہے۔ یہ رزق کی جو فہرستیں ہیں یہ اب سے بننا شروع ہوتی ہیں، اور یہ بنتی رہتی ہیں، بنتی رہتی ہیں، بنتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ 27 رمضان مبارک کو یہ فہرستیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں ایگزیکیوشن کے لیے، عمل درآمد کے لیے۔ تو ہمارے پاس آج کی رات سے لے کے 27 رمضان تک کا وقت ہے۔ اس دوران ہم اللہ کو منائیں، اس کے سامنے روئیں، اس سے رزق مانگیں، اس سے صحت مانگیں، جو مانگنا ہے مانگیں۔ اللہ کے در میں کسی چیز کی کمی نہیں، جتنا مانگیں گے اللہ اتنا عطا فرمائیں گے، حتیٰ کہ 27 رمضان کو یہ لسٹیں فائنل ہو جائیں گی، اور اسی میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کہ اگلے سال کس نے زندہ رہنا ہے اور کس بندے نے مرنا ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے بھی اس بجٹ میں شامل ہیں، جیسے رزق کے فیصلے شامل ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، آج رات بھی اور آئندہ بھی۔ کرونا بیماری کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے مسجدوں میں تو اجتماع اس وقت نہیں کر سکتے، لیکن گھر میں بیٹھ کے عبادت تو کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہم ابھی سے رمضان کی تیاری کریں اور ذہنی طور پہ ہم عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اللہ کو منانے کے لیے تیار ہو جائیں، خوب دعائیں مانگیں۔ اگر باجماعت تراویح مسجد میں نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں تو پڑھ سکتے ہیں نا۔
مسجدوں کی عمارتیں بند ہوئی ہیں، اعمال بند نہیں ہوئے۔ اعمال تو ہم کر سکتے ہیں، تو ہم تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، گھر کے اندر مجالس کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں خوب ڈٹ کے۔ جتنا مانگیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں گے۔ تو یہ 16 دروازے ہیں رزق کے کھلنے کے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ کچھ اسباب ہیں تنگ دستی کے، یعنی کچھ ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کو ذرا کم کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، تو وہ جاننا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ مختصراً میں بتاتا چلوں کہ جو بندہ کھڑے ہو کر جوتے پہن کر ننگے سر کھانا کھاتا ہے، اللہ اس کا رزق تھوڑا کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آج کل کی دعوتوں میں یہی سلسلہ ہے، شادی بیاہ میں، ہوٹلوں میں، شادی ہالوں میں اکثر لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، سر پہ کپڑا بھی نہیں ہوتا اور جوتے بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر رزق میں تنگی تو ہونی ہوتی ہے۔ پھر دوسرا، مہمان کو بوجھ سمجھنا۔ جو لوگ مہمان کے آنے کو بوجھ سمجھیں اور اس فکر میں لگ جائیں کہ جی آ گیا ہے تو کہاں سے اس کو کھلائیں گے اور کتنا اس کو کھلائیں گے اور کتنے دن رہے گا، مہمان بعد میں آتا ہے، اللہ مہمان کا رزق پہلے بھیجتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ خیر فرما دیتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ مہمانوں کی برکت سے روزی دیتے ہیں۔ ایک دن میں کھانا کھا رہا تھا تو میری بہو کہنے لگی کہ ابو جی ایک بندہ ہے انڈیا کا، بڑا مالدار ہے، اس نے پورا سال ہر روز بندے کو ہر روز 1000 بندوں کو کھانا کھلایا۔ اب وہ بڑی حیران تھی کہ 1000 بندوں کو کھانا ہر روز وہ کھلاتا تھا۔ جب اس نے بات کر لی تو میں نے کہا کہ بیٹا وہ تو امیر آدمی ہے، وہ تو 1000 بندوں کو دن میں ایک دفعہ کھانا پورا سال کھلاتا ہے۔ ہم فقیر لوگ ہیں اور ہم الحمدللہ 1000 طلباء کو دن میں 3 مرتبہ کھانا کھلاتے ہیں۔ صبح ناشتہ بھی ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی ہوتا ہے، رات کا کھانا بھی ہوتا ہے، اور پورا سال اللہ روزی پہنچا دیتے ہیں۔ تو حیران ہوئی، کہنے لگی ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ میری وائف پاس بیٹھی ہوئی تھی تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک بات بتاؤں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگی کہ ہماری شادی کو 30-35 سال ہو گئے ہیں اور اس 30-35 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ ہمارے گھر میں مہمان کا کھانا نہ بنا ہو۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا کرم اور تیرا احسان ہے کہ الحمدللہ 35 سال میں ہر روز مہمان کا کھانا گھر میں بن رہا ہے، ایک دن بھی ایسا نہیں کہ مہمان گھر میں نہ ہو۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ ہمیں رزق جو دیتے ہیں وہ مہمانوں کی وجہ سے دیتے ہیں، تو مہمان نوازی سے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تیسرا سبب ہے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا لینا، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لینا۔ یہ بھی بیماری عام ہے، دسترخوان لگے ہوتے ہیں، نہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، نہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، نہ کھانے کی دعا پڑھی جاتی ہے، جس وجہ سے پھر تنگ دستی آ جاتی ہے اور اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر کھانے کے برتن کو صاف نہ کرنا، یہ بیماری بھی عام ہے۔ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور کچھ تھوڑا سا کھانا آخر پہ بچا دیتے ہیں، حالانکہ اسی کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ اگر 3 لقمے کھانا موجود ہے تو اس کو تو چھوڑ دیں تو کوئی اور کھا لے گا، چلو بھائی۔ اگر اتنا کھا لیا کہ 3 لقمے رہ گئے، اس کو خالی نہ چھوڑیں، اب اس کو پلیٹ کو اچھی طرح صاف کر دیں تاکہ اللہ کی نعمت ضائع نہ ہو، اللہ کی نعمت جو ہے وہ کسی انسان کے کام آ جائے۔ مگر اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بندہ غریب ہے، اور امیر لوگ جو ہیں وہ ذرا شاہانہ دماغ کے ہوتے ہیں، تو وہ ڈالتے زیادہ ہیں، آدھا کھا لیتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو آدھا کھانا اور آدھا چھوڑنا ہے یہ بھی رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ بیت الخلاء میں باتیں کرنا، پہلے زمانوں میں یہ گناہ کم تھا، آج یہ گناہ زیادہ ہے۔ بلکہ نوجوان بچے اور بچیاں جو ادھر ادھر کالیں کرتے ہیں چھپ چھپ کے، وہ تو کئی مرتبہ جا کے بیٹھ کے بات ہی کرتے ہیں بیت الخلاء میں، پتہ ہی نہ چلے کسی کو کہ کیا ہوا۔ بیت الخلاء میں باتیں کرنے سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور رزق کے اندر بھی تنگی کر دی جاتی۔ پھر 7واں بات ہے فقیر کو جھڑکنا۔ اگر کوئی مانگنے والا آئے تو بندہ فقیر کو جھڑکی نہ دے،
چلے جاؤ بھائی یہاں سے، کہا نہیں آپ کو چلے جاؤ، سن نہیں رہے، جاتے کیوں نہیں؟ ایسے جھڑکی نہیں دینی چاہیے، بلکہ اگر کچھ ہے تو دے دے، اور اگر نہیں تو کہہ دے جی آپ آگے چلے جائیں۔ ہم ایک مرتبہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک UK کا بندہ حضرت کے پاس آیا مطاف کے اندر، کہنے لگا حضرت میں حج کے لیے آیا ہوں، لیکن یہاں مطاف میں تو مانگنے والے بہت ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی فقیر آ جاتا ہے مانگنے والا، اب سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس کو دیں اور کس کو نہ دیں۔ اگر ہم ہر کسی کو دے دیں تو ان کی تو عادت بگڑ جائے گی، تو دل چاہتا ہے کہ ان کو نہ دیں، اور اگر ہم نہ دیں تو پھر کون دے گا؟ تو دل چاہتا ہے دے بھی صحیح، تو اب فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب بتائیں کہ ہم کس کو دیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے؟ حضرت نے اس کی ساری بات کو سنا اور پھر فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تم اس کے مستحق ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا جب تم اس کے مستحق نہیں اور اللہ نے پھر بھی تمہیں دے دیا ہے، تم بھی اللہ کے خلق کو اپناؤ، دے دو، مستحق ہے یا نہیں یہ تمہارا مسئلہ نہیں، یہ اللہ کا مسئلہ ہے۔ تو بندہ چپ تو ہو گیا، مگر اس کے دل میں سوال تو بہرحال تھا، تو حضرت نے بھانپ لیا کہ اس کے دل میں سوال ابھی باقی ہے، تو پھر حضرت نے اس کو بات پیار سے سمجھائی۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو وہ بندہ تمہارے پاس مانگنے آیا ہے، مان لیا کہ وہ صاحب حیثیت ہے اور عادتاً مانگ رہا ہے، تم اسے اس لیے دے دو کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے دینے والوں میں سے بنایا، لینے والوں میں سے نہیں بنایا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تجھے اس کے حال میں ڈال دیتا اور تو لوگوں سے مانگتا پھرتا، تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے دے دیا کرو کہ اللہ تو نے مجھے لینے والا نہیں، تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے، میں تیرے نام پہ دے رہا ہوں۔ اس پہ اس کے دل کے اندر تسلی ہو گئی اور اس نے حضرت کے ماتھے کا بوسہ لیا اور خوش ہو کے واپس چلا گیا۔ تو اس لیے اگر کوئی فقیر آئے تو اس کو جتنا دے سکتے ہیں دیں، اور اگر نہیں دے سکتے تو پیار سے کہیں جی آپ آگے چلے جائیں، اس کو جھڑکی نہ دیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد بلا عذر جو بندہ سو جاتا ہے، اس سے بھی رزق کے اندر برکت کم کر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی عذر ہے تو اس میں تو شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن عادت بنا لینا اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ مغرب کے بعد بلا عذر نہیں سونا چاہیے۔ پھر جو بندہ نماز قضا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ عورتیں بالخصوص، نیک عورتیں بھی نمازیں قضا کر بیٹھتی ہیں، پتہ ہے کیوں؟ سوچتی رہتی ہیں مہمان آئے ہیں، میں ان کو پہلے چائے بنا کے دے دوں پھر نماز پڑھ لیتی ہوں۔ اب وہ چائے بنا کے دینے میں اتنا کام لمبا ہو جاتا ہے کہ نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے، ان کو یاد ہی نہیں ہوتا۔ یاد اس وقت آتا ہے جب اگلی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ یا یہ سوچتی رہتی ہیں کہ میں بچے کو نہلا لوں، بچے کھانا کھلا لوں، بچے کو پتہ کر لوں، بچے کو نہلا لوں اور پھر نماز پڑھوں گی۔ یہ جو پھر کا مسئلہ ہے نا، نماز قضا کرنے کی بنیاد یہی ہے۔ نماز کو کبھی پھر پہ نہیں رکھنا چاہیے، ابھی پہلے نماز پڑھیں، بعد میں جو کرنا ہے کریں۔ اس لیے جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھیں اور اس کے بعد جو کرنا ہے کریں۔ نماز کو کبھی آئندہ پہ نہ چھوڑیں، کیا پتہ چند سانس مزید ہیں بھی صحیح کہ نہیں۔ ہمیں ایک مرتبہ اس کا بہت عجیب تجربہ ہوا۔ ہم پشاور ایک اجتماع سے واپس آ رہے تھے تو لاکھوں لوگ تھے اس اجتماع میں۔ راستے میں ایک چھوٹی سی مسجد میں ہم رکے، ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پر عصر کی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو جب میں مصلی کے اوپر کھڑا ہوا امامت کے لیے تو ایک اور گاڑی آ کے رکی جس میں 4 بندے تھے۔ ان 4 میں سے 2 بندے مسجد کے اندر داخل ہوئے اور دوسرے 2 ان کے پیچھے تھے۔ تو پیچھے والوں نے ان کو کہا یار یہاں تو پہلے ہی نمازی کافی ہیں، چلو ہم عصر کی نماز آگے پڑھ لیں گے۔ تو جو اندر آئے ہوئے لوگ تھے نا وہ بھی باہر نکل گئے اور گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی چلی گئی۔ خیر ہم نے نماز ادا کی، پھر اس کے بعد ہم آگے چلے، اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے۔ کوئی 10 میل کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس پہلے والی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور ایکسیڈنٹ اتنا فیٹل تھا کہ چاروں کے چاروں بندے مر گئے تھے۔ تو ہم نے جب اس گاڑی کو دیکھا تو گاڑی کو تو پہچان لیا،
تو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جی ایکسیڈنٹ اتنا برا تھا کہ ایک بندہ بھی نہیں بچا، سب مر گئے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ یا اللہ اگر یہ رکے تھے جیسے نماز وہاں پڑھ کے پھر چلتے تو ایک تو وقت کی اثر کی نماز بھی ادا ہو جاتی اور دوسرا اس کی وجہ سے برکت بھی ہو جاتی۔ اب یہ انہوں نے اثر کی نماز ادا نہیں کی ہوگی، نیت تھی پڑھنے کی لیکن بن پڑھے دنیا سے چلے گئے۔ تو کون جانتا ہے موت کا وقت کتنا قریب ہے، اس لیے اگر پھر پہ ڈال دینا جی کہ پھر نماز پڑھیں گے تو اس میں نماز بھی قضا ہو جاتی ہے اور انسان نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ ابھی نماز پہلے پڑھیں جب ٹائم ہو جائے، اور عورتوں کے لیے تو اول وقت میں نماز پڑھنا بھی زیادہ فضیلت ہے۔ بس اذان کے انتظار میں رہیں، گھر کے اندر ایک بورڈ ہونا چاہیے جس پر نماز کے ٹائمنگ لگے ہوئے ہوں، بچے بڑے اس بورڈ کو دیکھیں اور جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو جائے بس وضو کیا، پہلے نماز پڑھی، بعد میں جو کرنا ہے بعد میں کرتے رہیں گے۔ پھر 11ویں چیز جس سے رزق میں کمی آتی ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ جو بندہ جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کے رزق کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، شاید آج ہمارے رزق کے اندر جو تنگی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ جھوٹ ہی ہے۔ جھوٹ ہم نے انفرادی طور پر نہیں، قوم میں اجتماعی طور پر آ گیا ہے۔ جس بندے سے بات کریں وہی جھوٹ میں بات کرے گا، اور اس کا نام ہم نے بہانہ رکھ دیا جی میں نے اس کے سامنے بہانہ کیا۔ بیوی کہتی ہے میں نے خاوند کے سامنے بہانہ کیا، بیٹا کہنا ہے میں نے ابو کے سامنے بہانہ کیا، شاگرد کہتے ہیں میں نے استاد کے سامنے بہانہ کیا، حالانکہ یہ بہانہ صریح جھوٹ ہوتا ہے اور اس جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ 12واں عمل ہے موسیقی کا سننا۔ آج کل گھروں کے اندر گانے چل رہے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، عورتیں موسیقی کی آواز پہ کام کر رہی ہوتی ہیں کچن میں، گھر میں، اور کہتی ہیں الٹا کہ جی موسیقی تو روح کی غذا ہے، اور اس بات کو بھول جاتی ہیں کہ جس گھر میں موسیقی چلتی ہے اللہ ان کی رزق میں تنگی کر دیتے ہیں۔ پھر 13واں عمل اولاد کو برا بھلا کہنا۔ کچھ ماں باپ اولاد کو جلدی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، یا برے الفاظ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو اولاد کو برے الفاظ کہیں گے یا کوسیں گے ان کے رزق کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی تنگ کر دیں گے۔ 14واں عمل قرآن مجید کو بلا وضو ہاتھ لگانا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر وہ جو پاک ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم باوضو ہو کے اس کو ہاتھ لگائیں، اگر بے وضو ہاتھ لگائیں گے تو رزق کے اندر کمی آ جائے گی۔ پھر 15واں عمل جس سے رزق میں کمی آتی ہے نامحرم کو دیکھنا۔ یہ بدنظری کی عادت آج اتنی عام ہو گئی ہے، چاہے آتے جاتے بازار میں دیکھے، گلی میں دیکھے، سکرین کے اوپر دیکھے، سیل فون کے اوپر دیکھے، عورت کو دیکھے یا عورت کی تصویر کو دیکھے، بات ایک ہی ہے۔ تو نامحرم کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی فرما دیتے ہیں۔ اور 16واں عمل جس سے کہ انسان کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے اہل و عیال کے ساتھ لڑتے رہنا۔ میاں بیوی جو ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ بات بات پہ بحث کرتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، تو یہ میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے میں اللہ ان کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اب ایک طرف تو لڑائیاں بھی ختم نہیں ہوتی اور دوسری طرف رزق کے کمی کے شکوے بھی ختم نہیں ہوتے۔ بھئی اتفاق میں برکت ہے، آپ محبت پیار سے زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ چنانچہ آج کی رات میں خاص طور پر ہم اپنے لیے اور اپنی مسلمان امت کے لیے خوب دعائیں مانگیں۔ ایک وبا پھیلی ہے جس کا نام ہے کرونا، تو مجھے ایک ساتھی نے آج کچھ اشعار لکھ کے لا دیے کہ جی آپ بیان میں یہ بھی سنا دینا، مجھے بھی اچھے لگے۔ اشعار ہیں، نمازیں پڑھو تم تلاوت کرو نہ، یعنی کرونا جو ہے نا وہ اصل میں ہے کہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میاں تم یہ کام کرو، نمازیں پڑھو تم تلاوت کرو نہ، گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو نہ، کرونا تمہارا نہ کچھ کر سکے گا، کرونا کے خالق کی طاعت کرو نہ، پریشان کیوں ہو خدا ہے تمہارا، دواؤں سے اپنی حفاظت کرو نہ، اٹھو چھوڑ دو کفر کی پیروی اب، غلامی سے نکلو عبادت کرو نہ، نبی کی محبت میں داڑھی بڑھا کر
نبی جیسی اپنی شباہت کرو نا، اگر چاہتے ہو دلوں میں حلاوت، نگاہوں کی بھی تم حفاظت کرو نا۔ کرونا کا یہ بھی ہے پیغام طائر، خدا فدا رب کی چاہت پہ چاہت کرو نا، کہ تم اللہ کی چاہت پہ اپنی چاہت کو فدا کر دو، یہ کرونا کا پیغام ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اس وبا سے بھی دعا مانگیں اور باطنی روحانی بیماریوں سے بھی دعا مانگیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالی ایمان کے ساتھ جینے اور ایمان کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔